السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حابیل اور قابل کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت حوا رضی اللہ عنہا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا۔ چونکہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منحصر تھے، تو آپس میں نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کا نکاح لیودا سے جو حابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابل کا اقلیمہ سے جو قابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابل اس پر راضی نہ ہوا۔ چونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں، جائز نہیں۔ قابل کہنے لگا، یہ تو آپ کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں قربانیاں دو، جس کی قربانی قبول ہو جائے وہی اقلیمہ کا حقدار ہے۔ اس زمانہ میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی، آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی، جل کر ختم کر دیتی تھی۔ قابل نے ایک انبار گندم اور حابل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابل کی قربانی کو لے لیا، قبول کر لیا، اور قابل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابل کے دل میں بہت بغض و حسد پیدا ہوا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابل نے حابل سے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابل نے کہا، کیوں؟ قابل نے کہا، اس لیے کہ تیری قربانی قبول ہوئی اور میری قبول نہ ہوئی، اور تو اقلیمہ کا مستحق ٹھہرا، اس میں میری ذلت ہے۔ حابل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابل کے اس بات کا یہ مطلب ہے، قربانی کو قبول کرنا اللہ عز و جل کا کام ہے۔ وہ متقی لوگوں کی، اچھے لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہوتا، تو اچھا ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی۔ یہ خود تیرے افعال کا، تیرے کاموں کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، پہلا ہو، حالانکہ میں تجھ سے قوی ہوں، طاقتور ہوں۔ یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں میرا یعنی میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرا گناہ یعنی جو اس سے پہلے تو نے کیا کہ والد کی نافرمانی کی، حسد کیا، خدائی فیصلہ کو نہ مانا، یہ دونوں قسم کے گناہ تیرے اوپر ہی پڑ جائے تو تو دوزخی ہو جائے۔ قابل تمام گفتگو کے بعد، باتوں کے بعد بھی حابل کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا، اور اس کے دل نے اسے اس ارادے پر راضی کر لیا۔ چنانچہ قابل نے حابل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا، لیکن پھر حیران ہوا کہ اس لاش کا کیا کرے، اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا۔ مدت تک لاش کو پشت پر لادے
اس پر لادے پھر اس پر کندھوں پر لے کر پھرتا رہا۔ پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو اللہ جل وجل نے ایک کوا کو بھیجا جو زمین کو کھود کر رہا تھا۔ چنانچہ یوں ہوا کہ دو کوے آپس میں لڑے اور ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ پنجوں سے زمین کھود کر گڑھا کھودا، اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کھود کر دفن کر دیا۔ قرآن پاک میں ہے کہ اس کے نفس نے قابیل کے دل نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا تو اس نے اسے قتل کر دیا۔